نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نیشنل پریس کلب ٹرسٹ کے ساتھیوں، آپ کو میرا سلام۔ رات کے 12 بج چکے ہیں اور 3 فروری کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ آزادی صحافت کا دن بھی ہے، لیکن وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لیے ایک بدقسمت دن بھی ہے کہ آج نیشنل پریس کلب ٹرسٹ کے ہونے والے انتخابات کے خلاف ایک بھرپور احتجاج کی تیاری بھی کی گئی ہے۔ آج سارا دن میں بھی مصروف رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے دونوں گروپ بڑے مصروف رہے۔ نیشنل پریس کلب میں آج ایک اجلاس ہوا، ایک دھاندلی زدہ باڈی کا اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے فوری طور پر 2 ممبران کی ممبرشپ بحال کی، اسکروٹی کمیٹی کو اختیار دے دیا، ووٹر لسٹوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک اعلان جاری کیا کہ پریس کلب میں کوئی بھی غیر ممبر داخل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی غیر ممبر داخل ہوا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے تو آپ اپنے خلاف کارروائی کر لیں کہ جہاں پہ کنٹینر لگا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرکار کی جگہ ہے، وہ نیشنل پریس کلب کی جگہ نہیں ہے۔ تو آپ بھی تو پھر قبضہ کر کے بیٹھے، آپ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ دھوند دھاندلی نہیں چلے گی۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے وہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس جو کچھ 3 فروری کو کرنے جا رہی ہے، وہ سب کچھ اس نے 28 جنوری کی اس رات کو، اس سیاہ رات کو، وہ سب کچھ کیوں نہیں کیا جب پولیس اس کلب کے اندر داخل ہوئی؟ کیوں نہیں انہوں نے اس پولیس والوں کو زبردستی کلب میں داخل ہونے سے روکا؟ کیوں نہیں انہوں نے اس وقت صدائے احتجاج بلند کیا؟ کیوں نہیں انہوں نے اس وقت اس کلب کی حرمت جو پامال کی گئی اس پر کسی قسم کا بھرپور ری ایکشن دیا؟ افسوس ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم سرگرمی دیکھنے کو مجھے ملی کہ جب نیشنل جرنلسٹ پینل کے لوگوں کے مذاکرات ہوئے۔ میں نے اسی لیے اپنی ایک گزشتہ گفتگو میں یہ کہا تھا کہ یہ جو نیشنل جرنلسٹ پینل ہے، یہ جرنلسٹ پینل کی بی ٹیم ہے۔ 3 دن تک یہ مذاکرات میں شامل رہے، احتجاج میں شامل رہے، ریفرنڈم کی حمایت کرتے رہے، اور آج اچانک ویکیو ٹرسٹ بلڈنگ میں بیٹھ کر انہوں نے 3 رکنی کمیٹی سے مذاکرات کر کے اپنا نیا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، اور پھر پریس
کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم کل کے احتجاج مار دھاڑ توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہیں، اور اس کو بڑا فتح قرار دیا کہ ہم نے نامعلوم صحافیوں کا کیس جیت لیا، اور جرنلسٹ پینل نے آج کے اجلاس میں ان کی بحالی کا وعدہ کر دیا۔ واہ، بہت خوب۔ ویسے تو سیاست اسی کا نام ہے کہ منافقت کرتے جاؤ اور فائدے لیتے جاؤ۔ اور ایک بڑی اہم دلچسپ صورتحال جو میرے سامنے آئی کہ نیشنل جرنلسٹ پینل کی طرف سے محترم شعیب بھٹا صاحب نے مذاکرات میں حصہ لیا۔ ماشاءاللہ، شعیب بھٹا صاحب ماضی میں بھی مافیاز کے ہی ساتھ رہے، اور مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب شعیب بھٹا صاحب نے نواز رضا صاحب کے پولنگ ایجنٹ کے طور پہ گنتی میں شریک ہمارے ایک ساتھی ابو ذر وسیم کو دھوکہ دیتے ہوئے پرویز شوکت صاحب کے 45 ووٹ ڈبل ٹک کیے تھے، ضائع کیے تھے۔ وہ وقت بھی مجھے نہیں بولتا، شاید 22-24 سال پرانی بات ہے۔ بہرحال میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ نیشنل پریس کلب ٹرسٹ کے خلاف میں اپنی قانونی و عدالتی جنگ کا آغاز کر دوں۔ اس میں کون میرا ساتھ دے گا، کون میرا ساتھ نہیں دے گا، اس سے قطع نظر یہ ضروری ہے کہ اس کلب کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اب قانون کا راستہ اختیار کیا جائے۔ کل گرینڈ اپوزیشن الائنس نے جہاں ریفرنڈم کا اعلان کیا 3 بجے، وہیں نیشنل جرنلسٹ پینل نے دن کو 1 بجے اجتماعی دعا اور 2 بجے زہرانے کا اہتمام کیا ہے، استقبالیہ تقریب کا RIUJ نے۔ یعنی کل ایک بار پھر نیشنل پریس کلب ٹرسٹ کی عمارت میں دونوں گروپ اپنی افرادی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ اس مظاہرے کا کیا نتیجہ نکلے گا، میں کوئی زیادہ پیشگوئی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ اگر کل دونوں اطراف سے 100 لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تو ضرور ہنگامہ بھی ہوگا اور تماشا بھی لگے گا۔ لگنا چاہیے تماشا، جب تک تماشا نہیں لگے گا صورتحال واضح نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جرنلسٹ پینل نے 2800 کی ووٹر لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کلب کا ممبر صحافی ہوگا، بھائی صحافی کی تعریف تو کیجئے۔ کون ہے صحافی؟ کیا شعیب بھٹا صاحب ایک اخبار کے مالک ہونے کے ناطے اس شہر کو خیرباد کہہ کے کراچی جا کے آباد ہو گئے؟ کیا وہ ممبر ہیں؟ ان کی اہلیت ہے تو پھر سب ممبر ہیں۔ کیا افضل بٹ صاحب ایک جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی بورڈ آف ڈائریکٹر
ہو کر اگر نیشنل پریس کلب کے ممبر ہیں، عاصم رانا صاحب بورڈ آف ڈائریکٹر اور ٹرسٹی ہو کے ممبر ہیں، تو پھر سارے ہی ممبر ہیں، ان سب کو نکالا جانا چاہیے، مجھ سمیت۔ اگر آپ اس کا تقدس پامال ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، یہ میں نے نام اس لیے لیا کہ مجھ سے میری ایک پوسٹ پہ شعیب بھٹا صاحب نے سوال کیا کہ آپ صحافی ہیں کہ وکیل، تو مجھے اس لیے یہ اس لائیو گفتگو میں یہ بیان دینا پڑا۔ آپ اگر ماضی میں 2004 کی صورتحال پہ جائیں، جب دستور اور برنا دونوں گروپ ٹوٹے، ایک کی قیادت نواز رضا صاحب کر رہے تھے، ایک کی قیادت سی آر شمسی صاحب کر رہے تھے، ایک کی قیادت مشتاق منہاج صاحب کر رہے تھے۔ مشتاق منہاج صاحب دستور سے ٹوٹے اور افضل بٹ صاحب برنا سے ٹوٹے، اور یوں دستور برنا کا وہ ملاپ ہوا، وہ نکاح ہوا کہ جس سے جرنلسٹ پینل وجود میں آیا۔ اور پھر کیا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر محترم طارق عثمانی صاحب اگر اس وقت عدالتی جنگ نہ لڑتے تو شاید راولپنڈی اسلام آباد کے 1200-1300 صحافیوں کو میڈیا ٹاؤن میں پلاٹ نہ مل سکتے۔ میں سلام کرتا ہوں عثمانی صاحب کو، جن کی کاوشوں سے عدالت میں مشتاق منہاج صاحب کو معاہدہ کرنا پڑا، جو کہ راولپنڈی پریس کلب پر قابض ہو چکے تھے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں محترم ضیاء الدین صاحب ایک اسکروٹی کمیٹی کے چیئرمین بنے، جن کے ساتھ کئی سینئر صحافی ایڈیٹرز ممبر تھے اس کمیٹی کے، اور اس اسکروٹی کمیٹی نے لگ بھگ 1200 ممبران کی لسٹ تیار کی، اور اسی لسٹ کے اوپر پھر پنجاب حکومت نے میڈیا ٹاؤن میں پلاٹ سب صحافیوں کو پلاٹ کیے جو کہ اس پریس کلب کی لسٹ کے مطابق ممبر تھے۔ کیا یہی افضل بٹ صاحب بتانا پسند کریں گے جب انہوں نے اپنے ایک تقریر میں کہا کہ نیشنل جرنلسٹ پینل پہ وہ برا وقت آیا جب ہم نے شہریار اور فاروق فیصل خان ان کو نامزد کیا اور ان کو صدور بنایا اور لوگ ہم سے دور ہونا شروع ہوئے؟ تو کیا بٹ صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ شہریار صاحب جب 2007 میں بلکہ 2005 سے میں کہوں 2005 سے جب اسکروٹی کمیٹی نے نیشنل پریس کلب یا راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب کی ووٹر لسٹ مرتب کی تھی، اس وقت سے پنجاب حکومت کے میڈیا ٹاؤن میں پلاٹ دینے تک کے وقت کیا شہریار صاحب ممبر تھے؟ کیا ان کو 2007 میں گورنمنٹ آف پنجاب میں پلاٹ الاٹ کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ شاید ایک ریٹ آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اسی حوالے سے کہ جس کے تحت 92 لوگوں کو میڈیا ٹاؤن میں آؤٹ آف وے جا کے پلاٹ دیے گئے، اور ان میں ایک شہریار صاحب بھی تھے۔ تو پلاٹوں کی سیاست نے آپ کو 10 سال تک زندہ رکھا، لیکن آج آپ ہی کی سیاست سے وفاقی دارالحکومت میں ہم صحافیوں کا کوٹا ختم ہو گیا۔
ہمارے پیسے جمع ہونے کے باوجود ہمیں پلاٹ نہیں ملے. بھائی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے. حال ہی میں ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے پاکستان میں میڈیا کے حوالے سے، اس کو پڑھ لیں. کتنے برے حالات ہیں. کئی صحافی قتل ہوئے، ان صحافیوں کے قاتل نہیں پکڑے گئے، ان کو سزائیں نہیں ملی. کیوں؟ آپ نے کسی کی تحریک چلائی؟ 2018 میں پورے ملک سے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز سمیت لگ بھگ 10 سے 12,000 افراد بے روزگار ہوئے. آپ نے ان کے روزگار کے لیے کچھ کیا؟ آج آپ نے کہا کہ ہم بے روزگار صحافیوں کی خاموشی سے مدد کریں گے. یہ وہ جرم ہے خاموشی کا لفظ جو بدعنوانی کو جنم دیتا ہے. جب میرے جیسے شخص کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے کون کون سے صحافی کس برے حالات میں ہیں، بائکیاں چلا رہے ہیں، کریم چلا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کام کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاموشی سے ان کی مدد کریں گے؟ آپ ان کی مدد نہیں کریں گے، آپ ان کے نام پہ کرپشن کریں گے، اپنے گھر بھریں گے، اپنی جیبیں بھریں گے. جو صحافی بے روزگار ہے، جو یہ کہتے ہوئے نہیں شرماتا کہ میں بے روزگار ہوں، تو آپ اگر اس کی مدد کریں گے تو آپ کو یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ نہیں، آپ اس کو 1,000 روپے کا راشن دیں گے اور اپنے خرچے میں لکھیں گے کہ ہم نے اس کو 20,000 روپے کا سامان دیا، اور نام نہیں دیں گے. کہیں گے ہم نے اتنے صحافیوں کی مدد فرما دی. بھائی کتوں کی مدد فرما دی آپ نے؟ وہ کہاں گئے پیسے؟ آپ ہمیشہ یہ جھوٹ اور فراڈ کرتے ہیں. اسی لیے آپ آڈٹ نہیں کراتے، اسی لیے آڈٹ رپورٹس نہیں ہوتی. کبھی سننے میں آتا ہے پریس کلب کے 30 ملازم ہیں، کبھی سننے میں آتا ہے 40 ملازم ہیں، کبھی سننے میں آتا ہے اتنے ملازم ہیں. 80 لاکھ روپے ان کی سالانہ تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور وہ جو صحافی ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں. خدا کے لیے آپ اعلان کر دیں کہ جتنے بے روزگار ممبر ہیں نیشنل پریس کلب کے، وہ 2 ٹائم کا کھانا مفت کھائیں گے اور 2 سے 3 یا 4 لوگوں کا کھانا فری میں لے کر جائیں گے. نہیں کریں گے آپ ایسے، کیونکہ اس سے آپ کو نقصان ہے، اس سے آپ کی جیب نہیں بھرے گی، اس سے ورکر کا، اس سے صحافی کا فائدہ ہو جائے گا. 31 جنوری کو 8ویں ویج ایوارڈ کے 3 سال پورے ہو گئے. آپ نے کچھ جدوجہد کی؟ افضل بٹ صاحب جیو گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. جیو کے اخبارات جنگ، دی نیوز، وقت اور نہ جانے کون کون سے، کیا ان میں 8واں ویج ایوارڈ لاگو ہوا؟ بٹ صاحب نے لاگو کروایا. ان کے ساتھ دیگر کئی لوگ جو مختلف اخبارات میں کام کرتے ہیں، اساس، اوصاف، الاخبار، خبریں، نمائے وقت، ایکسپریس، ڈان، بڑے بڑے ادارے، چھوٹے چھوٹے ادارے جہاں سے آپ نے ووٹ لیے، خریدے، بیچے. میں حیران ہوں. مساوات اخبار سے بھی نیشنل پریس کلب میں ممبر ہے، جبکہ آئی ٹی این ای میں مساوات اخبار نے لکھ کر دیا ہوا کہ ہمارا اسلام آباد میں کوئی اسٹاف نہیں ہے، دفتر بند ہے. جب پوچھو تو آپ کہتے ہیں وہ تو بیورو ہے، لاہور بیورو سے ممبر ہے. اور کتنی ستم ظریفی ہے کہ وہ مساوات جس کے لاہور پریس کلب میں صرف 3 ووٹر ہیں، اس کا اسلام آباد میں بھی 1 ووٹر. ویج ایوارڈ آپ نے نافذ نہیں کروایا. اسلام آباد میں منیمم ویجز 20,000 ہے، کے پی کے میں 21,000 ہے، سندھ میں ابھی 19,000 کا آرڈر ہوا، بلوچستان میں بھی شاید 19 یا 20,000 ہے.
آپ نے کوشش کی کہ جنگ، جیو، نیوز ایکسپریس، ڈان، نوائے وقت، بڑے بڑے اخبارات میں وہ جو سیکیورٹی گارڈ بیچارہ 12-13 ہزار لے رہا ہے، 14 ہزار لے رہا ہے، اس کو منیمم ویج دلوایا آپ نے؟ وہ چپڑاسی جو پی ایم آپ کو پانی اور چائے دے رہا ہے، کیا اس کو 20 ہزار مل رہے؟ کتنے لوگوں کی انشورنس ہوئی اخبارات میں، ٹی وی میں؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کون سی آزادی صحافت ہے؟ ہم آج 3 فروری کس آزادی صحافت کا دن منائیں کہ جہاں ہم پر قانون کا اطلاق ہی نہیں ہو رہا؟ نیشنل پریس کلب صرف اور صرف اس وقت ان لوگوں کی آماجگاہ بن گیا ہے جن کے ذرائع آمدن صحافت نہیں کچھ اور ہے، جو صرف اور صرف صحافت کو اپنی آڑ کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے ناجائز دھندوں، ناجائز کاروبار کو تحفظ ملتا رہے۔ کوئی پتی بیچتا ہے تو کوئی پلاٹ بیچتا ہے۔ میں مزید کسی گندے دھندوں کے نام نہیں لینا چاہتا۔ پچھلے سال یہی چیئرمین عاصم قدیر رانا صاحب تھے الیکشن کمیٹی کے، اور جب ایک کلچرل شو کے نام پہ بیہودہ ناچ گانا ہوا تھا، یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں ہمارے لوگ۔ بہرحال ساری گفتگو کا اختتامی لب لباب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صحافی کے تحفظ کی، صحافت کی آزادی کی جنگ نہیں لڑنی، سیٹھوں مالکان کے تحفظ کی جنگ لڑنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو نیشنل پریس کلب کا خواب جو محترم سی آر شمسی مرحوم کے ساتھ کبھی ہم G8 میڈیا فاؤنڈیشن میں بیٹھ کر سوچا کرتے تھے کہ ایک ایسا پریس کلب جس میں پورے پاکستان کے سینئر ترین جرنلسٹ کی نمائندگی ہو، ایسا پریس کلب جو پورے پاکستان کے صحافت کی علامت ہو، آزادی صحافت کی علامت ہو۔ اور اس نیشنل پریس کلب کا خواب جو 7ویں ویج ایوارڈ بورڈ نے دیکھا تھا، اور 7ویں ویج ایوارڈ میں اس بات کی گورنمنٹ کو تجویز دی گئی تھی کہ اسلام آباد میں ایک نیشنل پریس کلب ہونا چاہیے، اور اس پریس کلب کے تحت ایک میڈیا یونیورسٹی ہونی چاہیے، ایک ڈیجیٹل اسٹوڈیو ہونا چاہیے، ایک منی ٹی وی اسٹیشن ہونا چاہیے، ایک FM ریڈیو ہونا چاہیے۔ وہ خواب پورا نہیں ہوا۔ 22واں سال آ گیا، خواب پورا نہیں ہوا۔ 7 منزلہ بلڈنگ نہیں بن سکی۔ CDA نے یہ زمین آپ کو اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ یہاں کنٹینر لگا کے جشن منائیں، ڈھول ٹمکے کریں، یہ اس لیے دی تھی کہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو یہاں سے ایسے لوگ فراہم کیے جائیں جو صرف ملک میں نہیں عالمی سطح پہ اس ملک کا نام روشن کرے۔ انشاءاللہ اس خواب کی تعبیر جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس مورچے کو 17ویں دفعہ بھی ہم نے
قبضہ ہونے سے بچا لیا، پر ان 17 سالوں میں آپ یہاں پہ پریس کلب کی تعمیر نہ کر سکے۔ قبضہ کر کے زمین آپ نے پارکنگ بنا لی، پارک بنا لیا، سب کچھ بنا لیا، لیکن جو پلاٹ سی ڈی اے نے آپ کو دیا تھا وہ پلاٹ آج بھی بنجر ہے، وہ آج بھی بے رونق ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اگلے ہفتے میں اس ضمن میں مکمل قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ جو دستاویزات میرے پاس اب تک موجود ہیں ان کا میں جائزہ لے چکا ہوں، اور مزید دستاویزات جو درکار ہیں ان کے لیے بھی سرگردہ ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک طویل قانونی جنگ ہوگی، لیکن حق کے لیے لڑنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ جہاں حکومت نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں جرنلسٹ اور میڈیا پرسن کی جو ڈیفینیشن کی ہے، اس ڈیفینیشن کو اس جامع انداز میں واضح کیا جائے اور ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل باڈی بنائی جائے جو واقعی اس بات کی تصدیق کرے کہ کون جرنلسٹ ہے اور کون نہیں ہے۔ 7ویں ویج وارڈ میں سفارش کی گئی تھی کہ جرنلسٹ کی کم سے کم تعلیمی قابلیت گریجویشن ہونی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق یہ تعلیم کم سے کم ماسٹرز ہونی چاہیے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اس حوالے سے مکمل اور بھرپور اور منظم ایک تحریک چلانی ہوگی، جو نیشنل پریس کلب کے الیکشن کے لیے نہیں، نیشنل پریس کلب کی سلیکشن کے لیے نہیں، نیشنل پریس کلب کے ذریعے قومی سیاست میں آنے کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پہ نہیں، نیشنل پریس کلب میں بیٹھ کر ڈونیشنز لینے کے لیے نہیں۔ 2.5 کروڑ روپے کا بجٹ تھا اس سال کا جو اختتام ہوا، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں سے صرف 24 لاکھ روپیہ جرنلسٹ پہ لگا۔ وہ بھی لگا یا نہیں لگا مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے اس میں کلیم کیا کہ 20 لاکھ روپے ہم نے مختلف صحافیوں کی امداد اور دیگر ان کی ویلفیئر پہ خرچ کیا، اور 4 لاکھ روپے کی آپ نے ہمیں کینٹین میں سبسڈی دی۔ 2.5 کروڑ روپے کی ڈونیشنز آئیں، 2.5 کروڑ روپے کی آمدن ہوئی، اور اس میں سے صرف 24 لاکھ روپیہ یعنی 10% آپ نے ہم پر لگایا، اور 90% ڈوب گیا۔ تو یہ نیشنل پریس کلب چندہ لینے کے لیے نہیں، یہ نیشنل پریس کلب سیاسی پارٹیوں کو تحفظ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ نیشنل پریس کلب مافیاز کی پروموشن کے لیے نہیں ہے، یہ میڈیا انڈسٹری اور میڈیا ورکر کے لیے ہے۔ اس کے لیے ضرور پرخطر قانونی جنگ لڑنی ہوگی، اور میں تیار ہوں۔ میں اس عزم کو دہراتا ہوں کہ سی ڈی اے نے جو آپ کو 3000 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ دیا ہے اس پہ تعمیرات ہونی چاہیے، اور باقی جتنی قبضہ شدہ زمین ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔
ہمیں پریس کلب کو کلب بنانا چاہیے جہاں انٹرٹینمنٹ بھی ہو، جہاں انفارمیشن بھی ہو، جہاں کمیونیکیشن بھی ہو، جہاں ریکریشن بھی ہو، جہاں ایجوکیشن بھی ہو، مگر وہاں پہ مافیاز کا قبضہ نہ ہو۔ کل مطلب آج مورخہ 3 فروری، میرا خیال ہے دونوں گروپس کو بھرپور تیاری کر کے میدان عمل میں اترنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے اگلے ہفتے کی بات کی، قانونی جنگ کی، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نیشنل جرنلسٹ پینل جو آج کی احتجاجی تحریک سے بھاگ گیا اور اس نے 48 گھنٹے کا ٹائم دے دیا، دیکھتا ہوں اس 48 گھنٹے میں وہ کیا پاتا ہے۔ آزاد گروپ یا گرینڈ اپوزیشن آج کیا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے درمیان تمام گروپ میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ حاجی نواز رضا صاحب نے اس پورے الیکشن میں اس طرح کردار ادا کیا اپنے گروپ کے لیے جس طرح وہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ وہ مختلف شادیاں تو اٹینڈ کرتے رہے لیکن اپنی گروپ کی کمپین کو اس طرح نہیں چلایا انہوں نے۔ محترم فاروق فیصل خان صاحب وہ بھی نہیں چلا سکے۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی الیکشن کمپین چلائی اپنے گروپ کے لیے۔ پرویز شوکت صاحب انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی لیکن ان کی بھی وہ کوشش اس طرح نہ تھی جس طرح ہونی چاہیے۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج گرینڈ اپوزیشن الائنس کیا کرتا ہے، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جرنلسٹ پینل وہ آج کیا رسپانس کرتا ہے۔ آج انہوں نے فاروق فیصل خان صاحب کے بڑے بھائی کے لیے بھی اجتماعی دعا کا اہتمام کیا ہے۔ اور عامر سجاد سید صاحب نے RIUJ کی طرف سے نئی باڈی کے لیے استقبالیہ بھی اعلان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دونوں گروپوں کو آج اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اس خوش فہمی اور غلط فہمی کا تعین ہو سکے کہ کون پریس کلب کی اس ٹوٹی پھوٹی عارضی تعمیرات کا ٹھیکیدار ہے۔ فاروق فیصل خان صاحب نے کہا کہ ہم ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائیں گے اور اس کو ذمہ داری سونپیں گے کہ وہ اگلے 3 مہینے میں انتخابات کرائے۔ تو میں دیکھوں گا کہ آج وہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنتی ہے کہ نہیں، وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے الیکشن سے قبل اور الیکشن کے بعد کئی ساتھیوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ قانونی چارہ جوئی نہ کریں، اسٹے نہ لیں الیکشن پہ، الیکشن ہونے دیں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ نہیں جیت سکتے، اسٹے لینے دیں۔ نہیں جیت سکے وہ۔ الیکشن ختم ہوئے، میں نے کہا ساتھیوں
आओ अदालत जाते हैं। मेरे पास मोहतरम शकील साहब और मोहतरम खाबर नवाज राजा साहब पिंडी आए, हमारी मुलाकात हुई रात को, मामला तय हुए, खुशूसलूबी से इस बात पे इत्तफाक हुआ कि हम अदालत जाएंगे। अगले दिन ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में मैं गया, मुझे बुलाया गया। मैं पहुंचा जब, तो वहां बात हुई, तो मैंने महसूस किया कि शकील करार साहब और कुछ और साथी अदालती लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि भाई, जो वक्त ताकत दिखाने का था उस वक्त आपने अमन पसंदी का झंडा लहराया। जब पुलिस नेशनल प्रेस क्लब में दाखिल हो गई तो आप अमन का मुजाहरा करके आ गए। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हम भी मरहूम सीआर शमसी साहब के साथ किसी दौर में ये सारे मंसूबाजात बनाते रहे हैं। फिर भी मेरी तजवीज़ अदालती जंग, इस एहतजाज के साथ साथ अदालती जंग लड़ने की थी, जिस पर बहुत से साथियों ने इत्तफाक किया। स्पेशली मैं उस्मान साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुसलसल मुझसे इस बात पे हमायत दी कि हमें अदालती जंग भी लड़नी चाहिए। और इसी सिलसिले में मैं और बाबर मलिक साहब शकील करार साहब के नामजद करदा वकील के पास गए और मैंने वो तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेजात भी वकील को फराहम की जो केस करने के लिए दरकार थी। लेकिन आज रात अभी तक 2 दिन गुजरने के बावजूद मुझे अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह नहीं किया गया। जो हमारा तय हुआ था कि हम अदालत में जाएंगे और शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, स्क्रूटनी करवाएंगे, तमाम मामलात को सेटल कराएंगे। और ये हम करा सकते हैं, क्या माजी में नहीं हुआ? मोहतरम तारिक उस्मानी साहब जब अदालत गए थे तो क्या ये सारे काम नहीं हुए? स्क्रूटनी नहीं हुई? 1600 से ज्यादा की वोटर लिस्ट 1200 पे नहीं आ गई थी? गैर जानिबदार मुबस्सरीन, गैर जानिबदार इलेक्शन कमेटी की मौजूदगी में क्या इंतखाबात नहीं हुए थे? तो जब ये सारे काम माजी में आज से 15-18 साल पहले हो चुके हैं तो अब नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, लेकिन हम शॉर्टकट के आदमी हैं। एक तरफ अगर जाली वोटों, माफियाज, हुकूमती तहफ्फुज के साथ अगर कोई पैनल मैदान में, सियासत में, इलेक्शन में खड़ा था तो वो जर्नलिस्ट पैनल था। दूसरी तरफ आपको किसी की भी सपोर्ट थी, मगर उन ताकतवर लोगों की सपोर्ट नहीं थी जो जर्नलिस्ट पैनल को थी। तो बेहतरीन रास्ता यह था कि एहतजाज के साथ कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाता, जो नहीं किया गया। मैंने इसीलिए 2 दिन इंतजार किया कि 2 दिन बाद मैं इस सूरत हाल पे अपने लाएअमल का ऐलान करूंगा। मैं तन्हा आवाज हूं और उसी तरह तन्हा आवाज हूं अगर पुराने साथियों को याद हो कि जब मीडिया टाउन के काटे गए दरख्तों को बेचा गया था गैर कानूनी तरीके से, जब मीडिया टाउन से गैर कानूनी तरीके से बैरिया टाउन को रास्ता दिया गया था, तो उस वक्त मैं अकेला ही सदा एहतजाज बुलंद करने वाला था। और वो एहतजाज किस हद तक था ये सबको मालूम है। अफजल भट्ट साहब को भी मालूम है, अनवर रजा साहब को भी मालूम है, तारिक चौधरी साहब को भी मालूम है, मुश्ताक मिनाज साहब को भी मालूम है, असलम डोगर साहब को भी मालूम है, सारों को मालूम है। मेरे दस्तावेजात रोकी गई, मेरे डॉक्यूमेंट्स रोके गए, मेरी रसीदें रोकी गई मीडिया टाउन के प्लाट की, लेकिन नहीं। तो अभी भी मैं तन्हा हूं। अगर कोई मेरे साथ इस हक की आवाज में आवाज मिला के चलना चाहता है तो मैं उसे वेलकम करूंगा, और अगर कोई नहीं चलना चाहता तो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि मेरे काफिले में कौन है और कौन नहीं है।
میں تنہا ہی ایک قافلہ ہوں اور انشاءاللہ بھرپور عدالتی جنگ لڑوں گا۔ صرف اتنا بتا دوں، یاد رکھیں، اگر قبضے کی زمین پہ بنے وکلا کے چیمبرز گر سکتے ہیں، قبضے کی زمین پہ بنا نسلہ ٹاور گر سکتا ہے، تو یاد رکھیں قبضے کی زمین پہ بنا پریس کلب بھی ختم ہو سکتا ہے۔ میری بات کو اگر آپ سمجھ جائیں تو بہت مناسب ہوگا، نہیں تو یاد رکھیں میں طویل جنگ لڑنے کا عادی ہوں، کیونکہ شارٹ کٹ جنگ کا میرے پاس راستہ ہی نہیں ہے، نہ وسائل نہ رسائل۔ اگر آج آزادی صحافت کے دن گرینڈ اپوزیشن الائنس اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اس مقبوضہ نیشنل پریس کلب ٹرسٹ کو اگر آزاد کرا سکتا ہے تو میری تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، تمام تر رہنمائیاں، صلاحیتیں میری آپ کے ساتھ ہیں۔ کیوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ووٹر لسٹ کی اسکروٹنی بھی ہو، پریس کلب کے معاملات شفاف بھی ہوں۔ اس لیے میری تمام تر ہمدردیاں، تمام تر میری کاوشیں، میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ پر یاد رکھیں اگر آج آپ کچھ نہ کر سکے تو کل آپ مجھے یہ کہنے کے قطعی حقدار نہیں ہے کہ میں عدالت نہ جاؤں۔ آج آپ کو اپنی طاقت دکھانی ہوگی۔ آج میدان عمل میں حاجی نواز رضا صاحب کو آنا پڑے گا، فاروق فیصل خان صاحب کو آنا پڑے گا، پرویز شوکت صاحب کو آنا پڑے گا۔ اور اگر آج آپ کچھ نہیں کر سکے تو یاد رکھیں افضل بٹ صاحب نے جہاں آپ سب لوگوں کو اس وقت تک اپنے گروہ سے، اس کلب سے باہر کیا ہوا ہے، وہ آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ تو پھر آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا اس وقت قانونی اور عدالتی جنگ لڑنے میں، پھر ہم پاک کر دیں گے۔ بیسٹ آف لک گرینڈ اپوزیشن الائنس۔ کچھ کر کے دکھانا، آج کچھ نہ کر سکے پھر میرے ساتھ آنا اور مجھے موقع دینا کچھ کر کے دینے کا۔ اور اگر آپ نہیں بھی آئیں گے تب بھی میں کچھ ضرور کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ، اپنے رب کے حکم سے۔ میں نے بڑے بڑے بت گرائے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آج کا صحرا میں سمجھتا ہوں فاروق فیصل خان صاحب کے ساتھ سج سکتا ہے اگر انہوں نے وہی کردار ادا کیا جو 2004 میں ادا کیا تھا۔ امید ہے کل ہم آزاد نیشنل پریس کلب ٹرسٹ میں شام کو اکٹھے ہوں گے اور وہاں جشن منائیں گے۔ اور اگر گرینڈ اپوزیشن الائنس ایسا نہ کر سکی تو یاد رکھیں تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ امید ہے میری اس
خواہش اور جستجو کو آج آپ لوگ عملی جامہ پہنائیں گے. والسلام.